اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ آپ یتیموں کے کام آتے تھے، محتاجوں کے کام آتے تھے، غریبوں کے کام آتے تھے. جو اپنا سامان اٹھا نہیں سکتے تھے ان کا سامان خود اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھاتے تھے. اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہ اوصاف حمیدہ عطا فرمایا تھا جسے آج ہم اور آپ چھوڑ چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کو لپٹ کر خوب رویا تھا، گڑ گڑایا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام عام راستے سے ہٹ کر اپنی ماں کی قبر پر پہنچے تھے. حضرات صحابہ جن میں سے اکثر کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیوں قیام کیا ہے، ذرا پہاڑ کی بلندی پر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر پہنچے اور پہنچ کر خوب رویا، گڑ گڑایا. یاد آ گیا وہ منظر جب کہ آپ کی عمر صرف 6 سال کی تھی. 6 سال کی. آپ کی والدہ حضرت بی بی آمینہ ساتھ تھی. مدینے سے واپس لوٹتے وقت مکے کے قریب میں انتقال ہو گیا. ان کی جو باندی تھی اس نے وہ دفنانے کا کام انجام دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر میں ساتھ میں تھے. ماں کے اس پردہ کر جانے کو برداشت نہیں کیا تھا. باندی جو تھی ہاتھ پکڑ کر نیچے لے کے آئی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ چھڑا کے سیدھا اوپر چلے گئے. ماں کی خبر سے پھر لپٹ کر رونا شروع کر دیا. تیرا ایک ہی سہارا تھا، تو بھی چلا گئی، تو بھی مجھ سے دور ہو گئی. اب یہاں اتنے سال گزرنے کے بعد جبکہ لمبا عرصہ
60 پر 3 سال لکھی گئی ہے عمر جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس وقت کے قریب میں اللہ کے رسول علیہ السلام ماں کی خبر سے لپٹ کر رو کر بتایا کہ یہ ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج بہت سارے ایسے نوجوان جنہیں پتہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں میرے ماں باپ، اس وقت میں ان کی لاٹھی بننی ہے، مجھے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی ضرورت میں ان کا تعاون کرنا ہے، قضائے حاجت کے کرانے میں مجھے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اسے بوجھ سمجھ کر آج کل بچے اپنے ماں باپ کو سڑک پر لا کر چھوڑتے تھے۔ نہ انہیں ڈر ہے نہ انہیں خوف ہے، بس اپنی زندگی، اپنی بیوی، اپنے بچے اس میں پڑھ کر اپنے ماں باپ کو اس طرح کی حالت کے گزارنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیریں یا مغرب کی طرف پھیریں۔ اس وقت جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے مشرق کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا تو مغرب کی طرف چہرہ پھیر لیا، تو اب یہ طعنہ دینے لگے کہ دیکھو اب تک مشرق کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھ رہے تھے، نیکی سمجھ رہے تھے، لیکن اچانک اب مغرب کی طرف چہرہ پھیر لیا، اب اس طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو طعنہ دینا شروع کیا۔ رب نے فرمایا نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو یا مغرب کی طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا کرتے ہو، نیکی کس میں ہے اسے سمجھ کے جانا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اس میں ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ، کتابوں پر ایمان لے کے آؤ، نبیوں پر ایمان لے کے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب یہاں انہوں نے اس پر تو ایمان لانا پسند نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ پہلے مشرق کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے اور اب مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہو، یہ نیکی کیسی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے رب نے فرمایا مشرق کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی اس میں ہے کہ آپ اپنے رب کی اطاعت کریں، رب کی فرما برداری کریں، جب جا کر اللہ تمہارے لیے نیکی عطا کرے گا۔ ایمان نہیں لے آتے اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ جو مال جس سے تمہاری محبت ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ کسی کو دوں گا خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، نہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو آپ کے رشتہ دار محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنے مال میں سے کچھ مال دیا کریں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیم ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے،
ایسے یتیم بچوں کی کفالت لیں، ان کی ضرورت میں کام آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عید کے موقع پہ تشریف لے جا رہے ہیں، یتیم سا بچہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پاس گئے، بیٹھے، پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا سب کے ابو ہیں، انہیں اچھے کپڑے پہنا کے ہاتھ پکڑ کے ساتھ عیدگاہ لے جا رہے ہیں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرے پاس نہ تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، اس لیے میں اس حالت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا تو میرا بھی ہاتھ پکڑ کے مجھے بھی اچھے کپڑے پہنا کر عید کے لیے لے کے جاتا، میرے پاس اس وقت کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل بیٹھ گیا۔ آپ عیدگاہ کو آگے بڑھنے کے بجائے بچے کا ہاتھ پکڑا، واپس لے کے آئے۔ عائشہ سے کہا عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، حسن حسین کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے ہو تو اسے پہناؤ۔ آپ نے پہنایا، عطر لگایا، ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا اس کے بعد باپ نہ ہونے کا درد تیرے دل میں نہ رکھنا، اس لیے کہ محمد تیرا باپ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا صحابہ سے، جو کوئی بھی کسی یتیم کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی کوئی کفالت کرے گا، اس کے درد میں اس کا ساتھ دے گا، اس کی ضرورت میں اس کا تعاون کرے گا، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی جڑ کر ہوں گے، میرا ساتھ اس کے لیے نصیب ہوگا۔ اسی لیے رب نے فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، ایسا مسکین ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ وابن السبیل، پچھلے زمانے میں نہ گوگل پے تھا، نہ فون پے تھا، نہ بینکنگ کی ٹرانزیکشن سسٹم تھا کہ آپ اپنے پاس رکھیں یہاں پیسے منگوائیں، کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا۔ اگر یہاں آئے چوری ہو جائے مال تو ایسی صورت میں ایک مالدار اپنی جگہ کا ہوگا لیکن یہاں وہ غریب بن جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، حضرت میں آیا سفر پہ لیکن یہاں آنے کے بعد میرا جیب کسی نے قطر دیا، آپ ذرا انتظام کروا دیں۔ ہم جا کے ریلوے اسٹیشن میں ہمارے کسی طالب علم کو بھیجیں کہ جائیں ذرا ٹکٹ لے کے سوار کرا کے آئیں، تو ایک ڈبے میں بیٹھیں، جیسے ہی سوار کرا کے واپس آئیں تو یہ دوسرے ڈبے سے اتر کے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دھوکہ، دغا بازی، جھوٹ، فریب، اس کی وجہ سے آج منگنے والوں کے اندر بھی وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ذرا دیکھیں کہ وہ زمانے میں کتنے غیرت مند انسان تھے، لیکن آج کا زمانہ کیسا آ گیا ہے کہ جھوٹ بھی ہو گیا ہے، فریب، دھوکہ، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ بغداد میں ایک اللہ والے قافلے کے ساتھ حج کے سفر پر نکلے کہ چلو حج کے لیے میں نکلتا ہوں، حج کے فریضے کو انجام دیتا ہوں۔ بہت دنوں سے پونجی جمع کر کے حج کے لیے نکلے۔ بغداد میں ایک دکان پہ
ضرورت کے سامان خریدنے کے لیے کھڑے رہے، قریب میں ہی جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، گندی چیزیں لا کے ڈالی جاتی ہیں، وہ کوڑا خانہ پڑا ہوا تھا۔ آپ کھڑے ہو کے، اس لیے کہ اور لوگ بھی خرید رہے تھے، اس وجہ سے ادھر بھی ادھر بھی ذرا نظر دوڑا کے کھڑے تھے۔ ایک بوڑھی مائی آئی، بالکل ضعیف بوڑھی ایک عورت آئی۔ وہاں جہاں کوڑا خانہ تھا، جہاں کچرا پھینکا گیا تھا، ایک مردار مرغی پڑی تھی، مری ہوئی مرغی وہاں اس کچرا ڈالے جانے کی جگہ میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ بوڑھی عورت آئی، بیٹھ گئی، اس مردار مرغی کو اٹھا لیا اور اپنے پلو میں چھپا لیا اور چھپا کے وہ آگے بڑھنے لگی۔ حضرت نے اس ماجرے کو دیکھا تو رہا نہیں گیا، سامان خریدنے کے بجائے اس بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے ہو لیے کہ یہ بوڑھی مائی یہ مردار مرغی کو کیا کرے گی، کیوں لے کے جا رہی ہے، ذرا اس کا حال تو معلوم کروں۔ اب اس بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چلے گئے تو ایک دروازہ کھلا، اندر چلے گئی بوڑھی مائی، تو حضرت بھی اس کے پیچھے پہنچ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے بوڑھی مائی پھر دروازہ کھول کے آئی، کہا کیا قصہ ہے، اجنبی شخص بتائیے کیوں آئے ہو میرے پیچھے پیچھے۔ حضرت نے پوچھا، مائی میں نے دیکھا کہ ایک مردار مرغی کو اٹھا کے تم اپنے پلو میں چھپا کے لے کے آئی ہو، ماجرا کیا ہے، میں حال سننا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھی مائی نے کہا، بیٹا 3 دن سے میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اب جان جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ شریعت میں ہے کہ اگر جان جا رہی ہو تو ایسی صورت میں مردار کا بھی استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کی، اس لیے راستے سے گزرتی ہوئی اس مردار مرغی پہ میری نظر پڑی، سوچا کہ یہی جان بچانے کے لیے میری اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے اس مردار مرغی کو اٹھا کر میں لے کے آئی تاکہ اس سے میرے بچوں کی جان بچاؤں، میری جان بچاؤں، اس کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں۔ میں تو اپنی اس حالت کو کسی سے بتانا نہیں چاہی، آپ کو بھی بتانا نہیں چاہیے، آپ تو میرے پیچھے پڑ گئے، دیکھ لیا، میرے اور میرے رب کا راز تھا، تم نے فاش کر دیا۔ حضرت تو سفر حج کے لیے جو پونجی جمع کے رکھا تھا اپنے پاس، اٹھا کے پوری پونجی اس مائی کو دے دیا، کہا مائی اس سے اپنی حاجت کو، ضرورت کو پورا کر لینا، اب مردار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مردار اٹھا کے پھینک دو، اچھی مرغی بازار سے لے کے آؤ، اسے پکا کے خود بھی کھانا، بچوں کو بھی کھلانا، اپنی ضرورت کو پورا کر لینا۔ حضرت قافلے والوں کو بتائے بغیر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ قافلے والوں نے بھی اتنا احساس نہیں کیا کہ اس لیے کہ بڑا قافلہ تھا، کون ہے کون نہیں ہے، سب قافلہ گیا، حج کو واپس آ گیا۔ جب واپس آ گئے تو سب مل کے حضرت کو مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کے حج کو قبول فرمایا، ہر جگہ آپ نظر آ رہے تھے، ہر جگہ آپ نظر آ رہے تھے۔ جی ہاں، جب ہم کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتے ہیں صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس عمل کو پسند فرما لیتے ہیں۔ اگر ہماری نیت صحیح ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، اللہ رب ذوالجلال ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری نیت صحیح ہو، اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے کسی کی مدد کریں، اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، آپ نے شاید نام سنا ہوگا
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے پائے کے بزرگ، اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ ولیوں کے ولی ماشاءاللہ ایسے ہی اس مقام پہ نہیں پہنچتے۔ کوئی نماز آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی، تہجد آپ سے چھوٹتی نہیں، اللہ کو یاد کرنا، لوگ امن کر غیر مسلم بھی آپ کے پاس پہنچتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کشش تھی، وہ نورانیت تھی، وہ جلال تھا، وہ جمال تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو گھول کر پی لیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو اس اونچے مقام پہ پہنچایا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے ایک مسافر سفر کرتا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی گزارش رکھا، حضرت میں دہلی سے آپ کی خدمت اجمیر میں حاضر ہوا ہوں، اس مقصد سے کہ وہاں کا سلطان التمش، اس کے جو لوگ ہیں، میری ایک زمین جس پر میں کاشتکار کرتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، میں اس سے اپنے پیٹ کو اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالتا ہوں، یہ لوگ ظلماً زبردستی میری اس زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بادشاہ کے ان لوگوں سے میں مقابلہ کروں، لڑوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے اپنی فریاد لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے میری زمین، میرا حق دلا دیجئے، مجھے کچھ اور چیز نہیں چاہیے۔ جیسے ہی سننا تھا، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خط لکھتا ہوں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کے بات کر لو، حضرت فوراً سفر کے لیے اپنی ساری تیاری کر لی، کہا چلو میں تمہارے ساتھ سفر پہ دہلی نکلتا ہوں۔ اس شخص کو دہلی لے کے نکلے، اس وقت آپ کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو پتہ چلا کہ شیخ تشریف لا رہے ہیں تو دہلی سے نکل کے آپ کے استقبال کے لیے باہر چلے آئے، حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ آنے کی پہلے ہی اطلاع دیتے تھے تو ہم سب مل کے آپ کا استقبال کرتے، آخری وقت میں پتہ چلا تو یہ خادم آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوا ہے، کیا بات تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مسافر میرے ساتھ ہے، اس کی زمین یہیں دہلی میں ہے، دہلی میں اس کی زمین ہے، سلطان التمش کے لوگ اس کی زمین کو اپنے قبضے میں لے کے اسے بے گھر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مظلوم بن گیا ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہاں دہلی کی سرزمین پہ حاضر ہوا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مجھے حکم لکھ دیتے تو میں یہ کام پورا کر دیتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے لکھ بھیج دیتے تو میں یہ پورا کام کر دیتا تھا، آپ کیوں یہاں زحمت اٹھائے؟ حضرت نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کی حاجت کو پورا کرنے میں اگر کوئی انسان ساتھ دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے۔ اگر اس کی حاجت کو پورا کروں تو اللہ میری حاجت کو پورا کرے گا۔ کیا جذبہ کہ اس جذبے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس پائے کی ولایت پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا تھا۔ آج بہت سارے ایسے نوجوان جن کے اندر نہ باپ کی خدمت کا جذبہ ہے، نہ ماں کی خدمت کا جذبہ ہے، بس بوجھ سمجھ کے لا کے راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ایک مائی کو، ایک بوڑھی مائی کو یہاں جامع مسجد کے برج کے نیچے لا کر چھوڑ دیا تھا۔
کئی دنوں تک وہ بوڑھی عورت وہیں پڑی رہی۔ جب بیمار ہو گئی تو یہاں بازار کے کچھ لوگ میرے پاس رات میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے، حضرت ایک بوڑھی مائی ٹھنڈ سے تڑپ رہی ہے، کانپ رہی ہے، اس کا کوئی انتظام کریں۔ تو اس وقت ہم اور وہ مل کے HBS میں داخلہ کروایا۔ اس کا علاج کرانے کے بعد اس کو ہم نے بزرگوں کے گھر میں رہنے کا انتظام کیا ہے۔ آج بھی وہ بوڑھی عورت وہیں رہتی ہے، نہ اس کا بچہ اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ کون ہے یہ نبی کی امت؟ جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ارے جنت کہاں تلاش کر رہا ہو؟ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خدمت کر لے، جنت میں پہنچ جا۔ لیکن یہ بچہ آج جنت حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا ابن سبیل کے بعد والسائلین، کہ اب کوئی مانگنے والا، اگر کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، مانگ رہا ہے، واقعتاً ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اگر دھوکہ باز ہے تو بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ آج کل کرائے پہ بچے بھی ملتے ہیں لوگ، تاکہ اپنی حالت کو دکھا سکیں کہ میرے پاس چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اس کے پیٹ کے لیے، اس کی غذا کے لیے مجھے کچھ چاہیے۔ سگنلوں پہ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ دھوکے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے۔ اگر والسائلین سچے مانگنے والے ہوں، اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کسی سے اگر ہم عہد کریں تو اس عہد کو پورا کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تمہاری زندگی میں اگر مصیبت آئے، تمہاری زندگی میں اگر پریشانی آئے، تمہاری زندگی میں اگر تکلیف آئے، اس وقت صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، بے صبر نہ ہونا، شکوہ شکایت لے کے کہ پوری دنیا میں میں ہی ملا اللہ کو، کہ ساری مصیبت اللہ نے مجھ پر ڈال دیا، ساری پریشانی اللہ نے مجھ پہ ڈال دیا۔ میری بہن دیکھو کہ کتنی مشکل میں زندگی گزر بسر کر رہی ہے، میری ماں دیکھو، میں دیکھو کہ یہ کیا حالت میری ہو گئی ہے۔ ساری شکایتیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ میرے رب میں ہی ملا کہ تو کیا میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اس حالت میں بھی اگر بندہ صبر کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس صابر کے لیے ایسے دروازے کھولتے ہیں میں آپ کے سامنے اسے عرض کر نہیں پاؤں۔ تو یہ جو حالات اس وقت ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں کے تشریف لانے پر، جو رضائی ماں مسجد نبوی میں تشریف فرمائی، ایک بوڑھی ماں آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر پر ایک چادر تھی، اس چادر کو اٹھا کے نیچے بچھایا، اس بوڑھی ماں کو بٹھایا۔ حضرات صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بوڑھی مائی کون ہے، بوڑھی مائی کون ہے۔ چلے جانے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اس رومال کو اٹھا کے نیچے بچھا کے اس مائی کو، بوڑھی مائی کو بٹھایا، اس کو عزت دیا، کون تھی یہ بوڑھی مائی؟ کہا یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، یہ میری رضائی ماں تھی، اس لیے میں نے اسے یہ عزت دی، اسے میں احترام کیا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی ماؤں کو عزت دیں، احترام کی نظر سے دیکھیں۔ آج جیسے ہی ماں بوڑھی ہو گئی یا باپ بوڑھا ہو گیا، باپ اندھا ہو گیا، لے جا کے اسے راستے پہ چھوڑ دیتی ہیں، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، کس طرف پہنچ رہی ہے، بہت بہت افسوس ہوتا ہے۔ شاید آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، ابھی قریب میں ایک غیر مسلم نوجوان ٹوپی پہنے ہوئے ایک بوڑھے شخص کو، جو بالکل آنکھوں کے اندھے، اسے لنگی پہن کے ہیں، شرٹ پہن کے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لا کے بستر پہ رکھ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کنڑا زبان میں کہ 1 سال سے
ہمارے اس آشرم میں اس مسلم شخص کی ہم خدمت کرتے آ رہے ہیں. اسے یعنی اس بزرگ کو پانی نہلانا، ان کی ضرورت میں ان کا ساتھ دینا، اور ان کو نظر نہیں آتا تو ان کی لاٹھی بننا اور ان کو کھانا کھلانا، یہ ساری خدمت اب تک کرتے آ رہے ہیں. وہ ان کا چہرہ اٹھا اٹھا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو کہ اس کی حالت اب بہت بدتر ہو گئی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. 1 سال سے ہمارے آشرم میں مسلمان ہو ہندو ہو ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم خدمت کرتے آ رہے ہیں. یہ غیر مسلم نوجوان، جی ہاں غیر مسلم نوجوان، وہ یہ اعلان کر رہا ہے اس لیے کہ ان کا آخری وقت ہے، پتہ نہیں کب دنیا سے چل بسیں. اس وجہ سے اگر کوئی ان کا اپنا ہو تو آئیں، ان کو آخری وقت میں اپنے ساتھ تو رکھ لے. اب تک 1 سال تک ہم خدمت کرتے رہے. جامع مسجد ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے اور ہم نے یہ ارادہ کیا، معلوم کیا کہ یہ آشرم کہاں ہے، یہ بزرگ کہاں ہیں. اس لیے کہ آنکھوں کے اندھے ہیں، بوڑھے ہیں، لمبے قد کے ہیں. ہم نے یہ ارادہ کیا، واقعتاً یہ انسانیت کی بہترین مثال قائم کرنے والا یہ نوجوان ہے. غیر مسلم صحیح لیکن انسانیت کی مثال قائم کرنے والا نوجوان. اس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. تو ہم نے ٹرسٹ کی جانب سے معلوم کروایا کہ یہ کہاں ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ نل منگلہ کے پاس ایک آشرم میں یہ خدمت کر رہا ہے. وہاں کئی اور بھی ہیں، اس میں سے ایک بزرگ بھی ہیں. ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ایک نوجوان کو وہاں بھیج کے سارے حالات کو معلوم کیا. ٹرسٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس شخص کا ہم پورے تمام مصلیوں کی طرف سے اعزاز کریں گے، اسے ہار بھی پہنائیں گے، اسے کچھ ہدیہ بھی دیں گے. کیوں؟ تاکہ یہ احساس ہو کہ انسانیت زندہ ہے ابھی بھی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. جو کوئی بھی انسانیت کی قدر کرتا ہے ہم بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، دعا کے فوری بعد سنتوں میں کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیں تاکہ وہ غیر مسلم نوجوان کو یہ احساس ہو ہماری یہ برادری، جی ہاں اس طرح کی خدمت کرنے والے جو نبی نے ہمارے لیے بتایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام غیر مسلم بوڑھی مائی کا پورا سامان اٹھا کے سر پہ لے کے گئے تھے. آپ یتیموں کا سہارا بنے تھے، آپ بیواؤں کا سہارا بنے تھے. آج ایک غیر مسلم بھائی بھی اسی باتوں پہ عمل کر رہا ہے. ہم بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، اس کو اعزاز ہم کریں گے، اس کو عزت دیں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس اعزاز سے اور ہمارے اس جذبے کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ بنا دے، مغفرت کا سامان بنا دے. میں درد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھیں. جی ہاں، ان کو یہ نہ سمجھیں کہ میری زندگی کے لیے آڑ بن گئے ہیں. میں تھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتا ہوں، اچھی زندگی گزار سکتا ہوں. میری زندگی میں میں کیوں ان کا پاخانہ اٹھاؤں، کیوں ان کو دھلاؤں، ان کو نہلاؤں. اگر یہ بوجھ ہم سمجھ جائیں گے، ہم سے بدتر انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا، ہم سے برا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کرے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو، ہماری ان بہنوں کو، ہماری ان بیٹیوں کو یہ جذبہ عطا کرے کہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہاں بچپن میں ماں
جب رات کی تنہائی میں سب سوئے ہوئے تھے، بچہ ایک چیخ پکارتا ہے، پاخانہ کر لینے کی وجہ سے، پیشاب گیلا ہو جانے کی وجہ سے بستر، ماں تڑپ کر اٹھتی ہے، بچے کی اس پریشانی کو دور کرتی ہے۔ اب جب بچے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ماں کا ہاتھ بٹائے، باپ کا ہاتھ بٹائے، اس وقت ان کو لا کے سڑکوں پر چھوڑ دینا یہ اچھے انسان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ درس ہمیں دیا ہے، یہ جذبہ ہمیں دیا ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماشاءاللہ جب کبھی بھی ہم جمعہ کے دن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں چلنے والے ادارے ایک مسلم قوم کا اثاثہ ہیں، ان کی ضرورتوں میں تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، ہمارے بہت سارے احباب بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شک میں وہ صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔